ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. And we reveal of the Quran that which is a healing and a mercy for believers, though it increase the evildoers in naught save ruin. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام اسرار رحمت میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان مفتی منیر احمد اخون۔ ناظرین، آج 15 نومبر سن 1415 بمطابق 4 صفر الخیر سن 1437 ہجری ہے، بروز اتوار۔ آج الحمدللہ آپ کے سامنے ہم حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے ہفتے سنڈے کو ہم موجود نہیں تھے کیونکہ فلوریڈا کا ہمارا پروگرام تھا، اور فلوریڈا میں الحمدللہ بہت اچھا الحمدللہ پروگرام ہوا، اور فلوریڈا والوں نے، ٹیمپا والوں نے بڑی دل و جان کے ساتھ محبت کا اظہار کیا۔ خاص طور پہ مسعود سیال صاحب کے گھر پر جو ہے مجلس ذکر ہوئی اور تفصیلی وعظ اور بیان ہوا، اور الحمدللہ وہاں جو ہے لوگ جو ہے سلسلہ بیعت میں داخل ہوئے، اور اس کے علاوہ اور جو احباب تھے ان کے ہاں دعائیں کرنے کا موقع ملا، اور سنڈے کو 1-on-1 ملاقاتیں بھی ہوئیں۔ ماشاءاللہ قریب شہروں سے لوگ جوگ در جوگ پہنچے۔ ہم سب کے لیے تہ دل سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو اپنے مقاصد حسنہ میں کامیاب فرمائے، اور جو ان کی حاجات ہیں اللہ تبارک و تعالی غیب کے خزانے سے پوری فرمائے۔ ناظرین، آج سب سے پہلے ہم دکھ کا اظہار کریں گے فرانس کے اندر جو واقعہ پیش آیا 2-4 دن پہلے، کہ وہاں بے گناہ شہریوں کو قتل کر دیا گیا، اور وہاں مختلف جو وہ دہشت گردوں کے گروپ وہاں جمع ہوئے اور ان کو یرغمال بنا کے ایک کو قتل کیا۔ انتہائی افسوسناک اور دردناک واقعہ ہے۔ ہم اس پر دکھ کا اظہار کرتے ہیں۔ تمام مسلمان، پوری امت مسلمہ اس پہ اظہار دکھ کرتی ہے، اور ان وہ جو معصوم شہری اس میں کام آ گئے ہیں ان کے وارثوں کے ساتھ اظہار ہمدردی کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام اور پیغمبر اسلام نے معصوم اور انوسنٹ شہریوں کو اس طریقے سے دردناک انداز سے قتل کرنے کی قطعاً کوئی اجازت نہیں دی، بلکہ جو پیغمبر جو ہے وضو کے اندر بیجا پانی بہانے کو منع کریں، وہ کسی انسان کے خون کو بیجا بہانے کی اجازت کس طرح دے سکتے ہیں؟ اور خاص طور پہ معصوم شہری، انوسنٹ شہری، وہ تو کسی بھی قانون کے اندر اور کسی بھی مذہب کا کوئی جنگی اصول بھی نہیں ہے کہ معصوم شہریوں کو قتل کیا جائے۔ لہٰذا جن دہشت گردوں نے یہ جو ہے واقعہ رونما کیا ہے وہ انتہائی افسوسناک بات ہے، اور پھر وہ اپنے آپ کو اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ منسلک کریں، یہ اور زیادہ افسوسناک بات ہے۔ حالانکہ اسلام اور پیغمبر اسلام کا اس قسم کے واقعہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پوری تاریخ بھری پڑی ہے تاریخ اسلام کی، اور جو واقع ٹرو اور ریئل مسلم ہیں ان کی زندگیاں جو انسانوں کے سامنے، اور خود پیغمبر اسلام کی زندگی جو انسانوں کے سامنے ہے، کہ وہ ایک جو ہے چونٹی کو اور ایک جانور پر بھی ظلم کرنے سے جو ہے وہ انسانوں کو روکتے ہوں، اور وہ انسانوں پہ اس طریقے سے ظلم و ستم ڈھانے کی اجازت اور حکم دیتے ہوں، قطعاً اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور جو لوگ ایسا کر رہے ہیں وہ بہت بڑی غلط فہمی میں ہیں، اور حقیقت یہ جو دہشت گرد ہوتا ہے اس دہشت گرد کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، نہ وہ مسلمان ہوتا ہے، نہ عیسائی ہوتا ہے، نہ یہودی ہوتا ہے، اس کا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ اپنے اندر کے جو ہے وہ شیطانی اور خبیث جذبات کا اظہار کرتا ہے، اس لیے ہم ان معصوم شہریوں کے قتل پر مذمت کرتے ہیں، بلکہ پوری دنیا کے اندر جہاں جن خطوں میں معصوم شہریوں کو اس انداز سے دردناک طریقے سے قتل کیا جاتا رہا یا کیا جاتا ہے، ہم سب کی مذمت کرتے ہیں، ہم کنڈیم کرتے ہیں۔ چنانچہ برما کے اندر، افغانستان میں، عراق میں، فلسطین میں، سیریا میں، انڈیا میں، روز آپ جو سوشل میڈیا دیکھتے ہیں، روز آپ جو ہے وہ الیکٹرانک میڈیا پر واقعات دیکھتے ہیں کہ وہاں پر معصوم شہریوں کو کس دردناک طریقے سے قتل کیا جاتا رہا، یہاں تک کہ برما کے اندر تو آگ کے اندر جلایا جاتا رہا۔ تو یہ معصوم شہریوں کو اس طرح قتل کرنا، اس کی ہم مذمت کرتے ہیں، بلکہ عالمی قوتوں کو اس طرح کے ہر واقعے پر جو ہے کھل کر جو ہے اس کی مذمت کرنا چاہیے، اس کو کنڈیم کرنا چاہیے، اور عالمی قوتیں مجتمع ہو کر اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے سلسلے میں اقدامات کریں، اس کے لیے قانون سازی کریں، اس کے لیے عملی اقدامات کریں، تاکہ دنیا کے کسی خطے پر بھی کسی معصوم شہری کو دردناک طریقے سے اس طرح قتل نہ کیا جائے کہ آج ایک چوہے اور بلی کی زندگی کی بھی قیمت ہے، لیکن انسانوں کو دنیا کے خطوں میں اس طرح قتل کیا جاتا ہے۔
ہم سب اس طرح کے واقعات کی مذمت کرتے ہیں اور ہم عالمی قوتوں سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اس سلسلے میں اپنے عملی اقدامات بھی کریں، قانون سازی بھی کریں، تاکہ یہ دنیا جو ہے امن اور آشتی کا گہوارہ بن سکے۔ تو بہرحال ہم جو ہے وہ فرانس کے اس واقعے پر اظہار دکھ اور ہمدردی کرتے ہیں، اور جن کے لوگ کام آ گئے اس سلسلے میں ہم جو ہے ان کے وارثوں کے لیے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو صبر جمیل بھی عطا کرے اور ایمان کی نور سے بھی ان کے قلوب کو منور کر دے، اور وہ ٹرو اور صحیح جو مسلمان ہیں ان کو دیکھیں، ان کی زندگیاں دیکھیں۔ اس طرح کے جو لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان ڈکلیئر کر کے اس طریقے سے فساد جو زمین کے اندر پھیلاتے ہیں، ان کا اسلام اور پیغمبر اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھ اور ہدایت عطا فرمائے۔ تو ناظرین، کالز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ پہلے خوش نصیب کون ہے۔ جی السلام علیکم۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں اور میری بیٹی ہم پاکستان جا رہے ہیں۔ ہم ایسے پہلے پاکستان لے کے جائیں تو مجھے ذرا حفاظت کا کافی ڈر لگ رہا ہے کہ جہاں پر بہت حالات خراب ہے سب کچھ۔ تو آپ مجھے ایسا وظیفہ بتائیں کہ ہم ساتھ خرید کے جائیں، ساتھ خرید کے آئیں۔ اور ایک چھوٹی سی بات بتائیں تھی کہ میں نے تھوڑے دن پہلے خواب دیکھا تھا کہ میں اور میرے گھر والے ہم لوگ مکہ کے اندر ہیں اور غلاف وہ خانہ کعبہ کا چینج کر رہے ہیں۔ ابھی انہوں نے پہلا پینل ہی چینج کیا تھا، تو پھر جو لوگ چینج کر رہے ہیں وہ خانہ کعبہ کے دروازے کا جو ہے اس کو ناک کر رہے ہیں، اور وہ دروازہ کھلتا ہے، اندر تھوڑا سا اندھیرا ہے، لیکن پھر شاید چیئر پہ کوئی ہے، میں نے مطلب مجھے پتا نہیں کہ کیا سے، لیکن کوئی ایک ہے شخص جو بیٹھے ہوئے ہیں جن کا ہاتھ ان کے چہرے کے نیچے وہ مسکرا رہے ہیں۔ تو اس کا اگر کچھ آپ بتا دیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ جہاں تک جو ہے پاکستان جانے کا معاملہ ہے اس کے لیے آپ نوٹ کر لیں، سورہ یوسف کے اندر آتا ہے فاللہ خیر حافظ وہو ارحم الراحمین۔ یہ آواز کافی ڈسٹرب ہو رہی ہے، تو فاللہ خیر حافظ وہو ارحم الراحمین یہ آپ نے روزانہ جو 41 ٹائم پڑھنی ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف، اور 41 ٹائم پڑھ کے جو ہے آپ نے دعا کرنی ہے، دم کر لینا ہے، انشاءاللہ ہر طرح کی حفاظت رہے گی۔ اور چلتے پھرتے وہاں پر جب بھی موقع ملے یا حافظو یا حفیظو کا ورد رکھیں، انشاءاللہ ہر طرح کی جو ہے وہ ناسازگار حالات سے محفوظ رہیں گے۔ اور جو خواب ہے بہت اچھا دیکھا ہے، اس کا مطلب انشاءاللہ آپ کو حرمین شریفین کی حاضری نصیب ہوگی، اور آپ کے لیے وہاں پر انشاءاللہ آپ کی جو بھی مرادیں ہوں گی، جو آپ کی دل کے نیک مقصد ہوں گے، اللہ اس میں کامیابی عطا فرمائیں گے۔ میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اچھے خواب کی اچھے آثار آپ پر ظاہر فرمائے۔ جی نیکسٹ۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی مجھے یہ بات کرنی تھی، مجھے 1.5 سال ہو گیا پڑھائی ختم کی ہوئے، مجھے جاب نہیں مل رہی امریکہ میں نا۔ ٹھیک ہے۔ اور یہی سیم سچویشن میرا بھائی پاکستان میں ہے، اس کی جاب چھوٹ گئی، 2 سال ہو گئے، وہ دبئی گیا، وہاں سے اس کی جاب چھوٹ گئی، اب وہ اتنا پریشان ہے کہ میں آپ کو پتا 2 سال ہو گئے، وہ بھی بے روزگار ہے، میں بھی بے روزگار ہوں۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں کچھ پڑھنے کے لیے بتا دیجیے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ آپ اس کے لیے نوٹ کر لیں، 2 عمل آپ نے کرنے ہیں۔ ایک تو پڑھنا ہے یا وہابو 1414 دفعہ پڑھنا ہے، اول آخر 14 مرتبہ درود شریف۔ یہ 92 ڈیز کی نیت سے آپ نے شروع کرنا ہے، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے کامیابی ہو جائے گی۔ اور دوسرا سورہ جمعہ آپ نے روزانہ 5 مرتبہ تلاوت کرنی ہے، رات کو عشاء کے بعد کر لیں یا دن میں جو ہے وہ ظہر کے بعد کر لیں، تو 5 مرتبہ سورہ جمعہ تلاوت کرنی ہے۔ تو یہ سورہ جمعہ آپ نے 21 ڈیز کرنا ہے، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے بہت اچھی آپ کو جاب مل جائے گی اور رزق حلال کا معاملہ آسان ہو جائے گا۔ جی نیکسٹ۔ السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بتائیے۔ پہلے تو آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا تھا کہ آپ اتنا ٹائم ہم لوگوں کے لیے رہنمائی کے لیے دیتے ہیں۔ اللہ میاں اس میں کار خیر میں برکت ڈالے آپ کے لیے۔ آمین۔ مجھے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ میری جاب پہ کافی مجھے ٹربل آ رہی ہے، بہت پرابلم چل رہی ہیں۔ پہلے بھی آپ سے میں نے 2-3 دفعہ لیے وظیفے وہ پڑھے، پھر وہ جو جاب چاہ رہی تھی وہاں مل گئی اسی ڈپارٹمنٹ میں، لیکن اب پھر مجھے واپس جو ہے وہ بھیجا جا رہا ہے پرانے ڈپارٹمنٹ میں۔ یہ بہت بے چینی، بہت پریشانی ہے، اس کے لیے پلیز کچھ بتا دیجیے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ۔ ظاہر ہے کہ یہ وقت ہم اللہ کی رضا اور آپ حضرات کی خدمت کے لیے نکالتے ہیں، کیونکہ اللہ کی رضا اور خدمت خلق ہی یہ وہ بنیادی چیز ہے کہ جو دنیا اور آخرت میں راحت اور نجات کا ذریعہ ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری خدمت کو قبول فرمائے، اور ہم نے یہ پروگرام جو خالص جو ہے اللہ کے رضا کے لیے اخلاص سے شروع کیا ہے، اور مقصد یہی ہے تاکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی رہنمائی کریں اور ان کو صحیح سنت کے طریقے پر جو ہے ان کو
کو منزل مراد تک پہنچائیں. اور آپ حضرات کا جو رسپانس ہمیں اور وہ مسرور کر دیتا ہے, خوش کر دیتا ہے کہ آپ جس طریقے سے محبت سے وظائف پڑھتے ہیں پھر اس کا نفع آپ حضرات پر ظاہر ہوتا ہے, تو ہم بھی خوش ہوتے ہیں. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس خدمت حقہ کو قبول و منظور فرمائے. اور باقی آپ اپنے مسئلے کے لیے نوٹ کر لیں, عشاء کے بعد 101 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے یا علیمو یا حلیمو یا علیو یا عظیمو, یا علیمو یا حلیمو یا علیو یا عظیمو 101 دفعہ, اول آخر 11 دفعہ درود شریف. یہ آپ نے 92 ڈیز کی نیت سے آپ نے شروع کرنا ہے, یہ شروع کریں. دوسرا یا عزیزو, جب بھی گھر سے نکلیں جاب کے لیے جائیں 41 ٹائم یا عزیزو پڑھ کے ہاتھوں پہ دم کر کے ہاتھ چہرے پہ پھیر لیا کریں. بس یہ دو عمل کر لیں, انشاءاللہ اللہ کی رحم سے آپ کی جاب قائم رہے گی اور کسی بھی قسم کی ہارڈ شپس آپ کو نہیں آئیں گی. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. حضرت جی میں رضوانہ کیلیفورنیا سے بول رہی ہوں. جی جی میں آج آپ کی ایک خواب بتانی ہے جو میں نے صبح دیکھی ہے. جی کہ ماشاء میں فجر کی نماز کے بعد سوئی ہوں تو میں اپنے آپ کو دیکھتی ہوں کہ کسی جگہ پہ ہوں تو وہاں پہ باتھ روم ہیں لیکن سارے باتھ روم بزی ہیں, تو میں وضو کرنا چاہتی ہوں. تو آگے پیچھے اچھے لوگ ہیں, پھر سارے باتھ روم بزی ہیں. پھر میں ایک جگہ پہ گئی ہوں تو وہاں پہ میں نے کھلی جگہ ہے اور اندر کافی وہ اوپر شاور کی طرح نا اوپر لگے ہوئے ہیں, جہاں سے پانی آپ کھولیں تو پانی آپ کو شاور کی طرح جیسے آتا ہے ایسا آئے گا. تو میں وہاں کھڑے کھڑے جب اس کو کھولتی ہوں تو وہ پانی آنا شروع ہو جاتا ہے. پھر میں پانی سے وضو باقاعدگی سے بہت اچھے طریقے سے وضو کر لیتی ہوں. پھر بیٹھ کے میں اپنے پاؤں دھوتی ہوں. پھر جو لوگ آگے پیچھے ہوتے ہیں بچے جو بھی, میں ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں. پھر میں وضو کر کے تو دوسری پٹی میں نکل جاتی ہوں تو میری آنکھ کھل جاتی ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, بہت شکریہ. ماشاءاللہ بہت ہی اچھا مبارک خواب ہے, اس لیے کہ پانی کا اس طریقے سے دیکھنا اور اس طریقے شاور کی طرف پانی کا آنا یہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اور آپ کی مالی معاملات کے حل ہونے کی علامت ہے. اگر مالی تنگی چل رہی ہے تو وہ انشاءاللہ مالی تنگی دور ہو جائے گی. اگر کوئی قرض ہے تو قرض اتر جائے گا, اور اگر جو مالداری ٹھیک معمول پر ہے تو اللہ اس میں برکت نازل کر دیں گے اور زیادہ نفع اور خیر ملے گی. بہت اچھا خواب ہے. آپ شکرانے کے طور پہ 2 رکعت نفل پڑھ لیں اور حسب توفیق صدقہ دے دیں, انشاءاللہ یہ خیر قائم و دائم رہے گی. جی نیکسٹ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت میں آپ سے جب سے پروگرام شروع ہوا جب سے میں آپ کے ساتھ, آپ نے مجھے وظائف وغیرہ دیے ہیں دکان کی آمدنی کی برکت کے لیے, کاروبار میں برکت کے لیے, وہ تمام چیزیں میں پڑھ رہی ہوں. لیکن پریشانی بدستور ہے, مالی پریشانی. باقی اللہ کا بڑا احسان ہے. کل رات کو میرے بھائی نے خواب میں دیکھا کہ امی جو اب ہم میں نہیں ہے, جس بھائی کی دکان ہے اس نے خواب میں دیکھا کہ امی جو اب ہم میں نہیں ہے وہ ان کے ساتھ حج کر رہا ہے. تو کہہ رہے ہیں امی آخری رکن رہ گیا, جلدی سے آئیے تاکہ ہم یہ بھی ادا کر دیں. امی کے ساتھ وہ طواف کرتا جا رہا ہے اور کچھ پڑھتا جا رہا ہے. تو کہہ رہا ہے امی اس قدر پیاری ہو رہی ہے. میں برابر کہہ رہا ہوں امی آپ اتنی پیاری کیوں ہو رہی ہو, آپ بہت اچھی ہو رہی ہو. اس کے بعد تھوڑا سا آگے گئے تو وہاں ایک درخت ہے جس میں امرود لگے ہوئے, تو کچے کچے امرود ہیں. میں سوچ رہا ہوں شاید یہ پکے ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا. اتنے پکے پکے خوبصورت سے امرود اس کے ہاتھ میں آ گئے. اب جو آگے گیا تو دیکھا, میں کہہ رہا میں آسمان کی طرف اوپر منہ کر کے نظر کر کے اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ میری مدد فرما دے, میرے پاس پیسے بالکل نہیں ہے, ہم لوگ بہت مالی پریشانی ہے ہمیں. میں اوپر کر کے کہہ رہا ہوں تو دو ہاتھ آئے ہیں, ایک رائٹ ہینڈ پہ ایک لیفٹ پہ. دونوں ہاتھوں میں انگور ہیں, ایک میں گرین کلر کے ایک میں پرپل کلر کے. دونوں میرے منہ میں ڈالتے جا رہے ہیں اور آواز آ رہی ہے کہ یہ تمہارے لیے انگور آئے ہیں, تم کھاؤ, بہت میٹھے اور بہت اچھے انگور ہیں. لیکن حقیقت کے اندر ہم لوگ مالی پریشانی بہت زیادہ ہے. آپ کی بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ کہ آپ ایک عرصے سے ہمارا پروگرام دیکھ رہی ہیں اور وظائف سے فائدہ اٹھا رہی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو پورا اس کا نفع اور خیر پہنچائے. باقی خواب آپ کو بہت ہی مبارک ہے, بہت اچھا ہے. اس کا مطلب ہے آپ کی جو مالی تنگی چل رہی ہے انشاءاللہ اس کے ختم ہونے کا وقت آ گیا ہے, اور آپ کی والدہ کی خصوصی نظر اور توجہ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی پریشانی دور کر دیں گے. آپ زیادہ سے زیادہ اپنی والدہ کے لیے ایصال ثواب کریں, انشاءاللہ اس سے ان کے روحانی توجہات آپ کی طرف ہوں گی, انشاءاللہ آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی. باقی ان کا خوبصورت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آخرت میں ان کا بہت اچھا مقام ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ان کی بخشش ہو گئی ہے.
انگور دیکھنے کا مطلب خیر والا مال ہے اور انشاءاللہ خوب ملے گا. کچے ہونے کا مطلب ابھی تھوڑا سا وقت لگ جائے گا، لیکن آپ پریشان نہ ہوں، چل بہت جلدی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے خوب خیر والا رزق حلال آپ لوگوں پر فراوانی کے ساتھ عطا کیا جائے گا. باقی یہ کہ اس سلسلے میں دعا جو ہے، میں نے دعائے حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ کی دعا جو ہے اپنی فیس بک پہ لگائی ہوئی ہے، اب وہ دعا پڑھنا شروع کر دیں. میں نے گزشتہ کسی سنڈے میں بتایا بھی تھا، تو ماشاءاللہ جن لوگوں نے پڑھنا شروع کر دی ہے واقعی ان لوگوں کو بڑا اچھا فیڈ بیک آیا ہے. تو میری فیس بک آپ جوائن کر کے مفتی منیر اخون، وہاں پر آپ جائیں اور وہاں دعائے حسن اس میں موجود ہے. تو دعائے حسن بن علی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بابرکت دعا حسن رضی اللہ تعالیٰ کو خواب میں بتلائی تھی. ان کو بھی مالی تنگی ہو رہی تھی تو آپ نے دعا بتائی، تو میں نے وہاں طریقہ بتایا کہ 25 مرتبہ آپ نے دعا وہ عشاء کے بعد پڑھنی ہے. اول آخر جو 11 مرتبہ درود ابراہیمی یہ پڑھ کے دعا کریں. ماشاءاللہ جن لوگوں نے کیا ہے ایک ہفتے کے اندر ہی ماشاءاللہ بڑے اچھے آثار ان کو ظاہر ہوئے ہیں اور اچھا فیڈ بیک انہوں نے دیا ہے. تو میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ برکت دے، تو آپ وہ دعا وہاں سے حاصل کر لیں، بہت ہی فائدہ ہوگا. جی نیکسٹ. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں میں نیو جرسی سے بات کر رہی ہوں، میں اپنا نام نہیں بتانا چاہتی ہوں آپ کو. جی جی. میں آپ کو آج 2 سال سے دیکھ رہی ہوں اور میں بہت 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 آپ کے وظائف پہ اور اس پہ بہت عمل کرتی ہوں اور بہت خوش سے اور بہت اسلوبی سے ہر ریپیٹ سب پروگرام آپ کے دیکھتی ہوں. اور ابھی میرے 2-3 مہینے سے میں بہت پریشان ہوں، بہت تکلیف میں ہوں. پلیز آپ میری مدد کریں. 2 مہینے سے مجھے بیٹی کو یہاں نیو جرسی میں شادی کر کے دیا تھا، لیکن ان کے شوہر میں اور ان میں انبن ہو گئی ہے. بیٹی آج 2 مہینے سے میرے گھر آ کے بیٹھی ہوئی ہے. اب اس کا شوہر کہہ رہا ہے کہ مجھے اس کو نہیں رشتہ آگے چلانا ہے، مجھے یہ رشتہ نہیں چاہیے آگے، اس لیے ابھی وہ شاید اس طلاق دینے والا ہے. کیا کر، لیکن میں بہت پریشان ہوں. میرا یہاں کوئی نہیں ہے، سب باہر ہے، سب انڈیا میں ہے. میں آج ادھر 14-15 سال سے ہوں اور میں بڑے بیٹے کا بھی نکاح کر چکی ہوں، لیکن ابھی تک اس کے پیپر نہیں آئے ہیں. اس وجہ سے میں بہت پریشان ہوں. اور 5 ٹائم نماز، قرآن، سورہ مزمل، یاسین جو بھی مجھے آتا ہے میں سب کچھ پنسورے میں سے دیکھ کے پڑھتی ہوں. اور میں ابھی 2 مہینے سے اتنی پریشان ہوں کہ میں خوابوں میں اپنے سب رشتہ داروں کو، مرے ہوئے لوگوں کو خواب میں دیکھ رہی ہوں. میری ساس سسر، میرے ماموں ممانی، نانی، بڑی امی، سب رشتہ داروں کو دیکھ رہی ہوں. اور جو میں بہت پریشان ہو جاتی ہوں. اور جب میں بارش دیکھتی ہوں تو بارش ہو جاتی ہے. اگر کوئی ماموں کو بیمار دیکھتی ہوں تو وہاں سے خبر آتی ہے ان کا انتقال ہو گیا. زلزلہ دیکھتی ہوں تو پتہ چلا وہاں زلزلہ. اب یہ بھی جو میں نے دیکھا وہ کل پرسوں ہو گیا واقعہ. یہ میرے ساتھ آج 2 مہینے سے ہو رہا ہے. پلیز آپ میری مدد کریں، میں بہت پریشان ہوں. بہت اللہ اکبر، بہت شکریہ، بہت شکریہ. سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ کہ آپ ایک عرصے سے ہمارا پروگرام دیکھ رہی ہیں اور ان کے وظائف سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہی ہیں. اللہ کے حضور میں دعائیں کر رہی ہیں. اللہ تعالیٰ اس خدمت کو قبول و منظور فرمائے اور آپ کی محبت کو اسی طرح قائم و دائم رکھے. اور باقی آپ نے جو مسئلہ پوچھا ہے اس سلسلے میں آپ نوٹ کر لیں. سورۃ النساء آیت نمبر 75، سورۃ النساء آیت نمبر 75 یہ 41 ٹائم پڑھنی ہے. 41 مرتبہ زور کے بعد پڑھیں یا عشاء کے بعد پڑھیں. اول آخر 11 مرتبہ درود شریف یہ پڑھ کے جو دعا کرنی ہے اللہ کے حضور. انشاءاللہ اللہ کے رحم سے رشتہ قائم رہے گا اور انشاءاللہ آپ کا داماد جو طلاق نہیں دے گا. غیب سے اللہ تعالیٰ ایسا لطیفہ غیبی ظاہر کریں گے کہ آپس میں ان میں الفت اور محبت پیدا ہو جائے گی. اور جس وجہ سے چپکلش ہو گئی ہے یا ڈسپیوٹ ہو رہا ہے وہ وجہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. بہت مجرب عمل ہے. سورۃ النساء آیت نمبر 75 اس کا ترجمہ بھی آپ دیکھیں گی تو ترجمہ بھی ایسا دلدوز ترجمہ ہے. ایسا اللہ کے حضور میں درخواست ہے ان کمزوروں کی اور ضعفاء کی کہ انشاءاللہ لطف آ جائے گا پڑھ کے. تو آپ وہ شروع کر دیں. میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں تاکہ یہ رشتہ ختم نہ ہو. اور کوشش کریں کہ کونسلنگ کریں کہ داماد اور بیوی جو دونوں کو بٹھا کے کسی اسکالر کے پاس یا متعلقہ جو بھی جو ہے وہ معززین لوگ ہوں محلے کے ان کو شامل کر کے کونسلنگ کروائیں کہ آخر یہ وجہ کیا ہے، کس وجہ سے یہ ڈسپیوٹ پیدا ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا. اور باقی جو ہے آپ نے جو دیکھا خواب جو دیکھا ہے تو خواب کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو عزیز و قارب رشتہ دار ہیں آپ ان کو زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کریں، پڑھ کے ان کو بخشیں. اس سے انشاءاللہ ان کی روحانی توجہات آپ کو ملیں گی. اور بارش ہونے کا مطلب ہے کہ انشاءاللہ آپ پر اللہ کی رحمت ہوگی. آپ پریشان نہ ہوں اور آپ کو جو خیر اور عافیت ملے گی. میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں. ناظرین وقت ہوا کمرشل بریک کا. بریک پہ جانے سے پہلے ہم شکر گزار ہیں ہنی ڈرم ناظرین. یہ شہد کے قدرتی اجزاء سے یہ جو ان کی پروڈکٹس تیار ہوئی ہیں اور شہد میں اللہ تبارک و تعالی نے شفا رکھی ہے.
تو ضرور استعمال کریں. جن لوگوں نے استعمال کیا ہے تو بہت اچھا فیڈ بیک ہے. بال گرتے ہوں، اگتے نہ ہوں، ایکنی ہو، کیل مہاسی ہوں، داغ دھبے ہوں، جلد کی ہر بیماری کے لیے بہترین ٹانکس ان کے پاس موجود ہیں. ہم بھی ان کے لیے دعا گو ہیں کہ ظاہر ہے کہ ہمارے دینی پروگرام کے اسپانسر ہیں، جس کی وجہ سے پروگرام آسانی سے آپ تک پہنچتا ہے. تو حاضر بریک کے بعد آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. Do you suffer from psoriasis, eczema, dermatitis, or other skin conditions? Are you tired of the itching, redness, dryness, and flaking? HoneyDerm is your source for the healing power of the honeybee and pure botanicals that cure and regenerate healthy skin. The revolutionary science of HoneyDerm product uses 100% natural ingredients from Michigan honey, as well as herbal oils and extracts in natural delivery systems that ensure maximum safety and maximum effectiveness. Our products come with a 100% money-back guarantee. Start now and recover your healthy skin. Isn't it time to stop the affliction? Contact Dr. Musa. Call 517-334-9000 for a free consultation. That's 517-334-9000. Or visit honeyderm.com. السلام علیکم ناظرین، پروگرام اسرار رحمت میں آپ سب کو خوش آمدید. ناظرین، کالز کا سلسلہ جاری ہے، دیکھتے ہیں کہ کون خوش نصیب ہے. جی ہاں جی، السلام علیکم حضرت جی. وعلیکم السلام. جی میں حضرت جی، میں آپ کی مرید بول رہی ہوں. مجھے آپ سے ایک دو سوال کرنے تھے. ایک تو آپ کا فیس بک پہ آیا ہوا تھا جو حزب البحر کا دعائے حزب البحر کا، اس کے بارے میں مجھے آپ سے پوچھنا تھا کہ میں وہ کرنا چاہ رہی تھی سفر جو 6 تاریخ سے سٹارٹ ہونا ہے، 5 اور 6 کے درمیان آج. لیکن میں اعتکاف میں بیٹھنا میرے لیے تقریباً ناممکن ہے. تو مجھے اس کا طریقہ بتا دیں کہ میں پھر کیا کروں. میں روزہ تو رکھ لوں گی، لیکن آپ کو پتہ ہی ہے میرے گھر کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ میں اعتکاف میں بیٹھ سکوں. اچھا، دوسرا مجھے پوچھنا تھا حضرت جی کہ یہ لوگ کہتے ہیں، کسی نے یہ مسئلہ پوچھا ہے کہ اگر ہسبینڈ اینڈ وائف ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہتے ہیں تو ان کو آٹومیٹیکلی ڈیورس ہو جاتی ہے. ان کا کوئی تعلق برقرار نہیں رہتا، کئی سال ہو جائیں تو آٹومیٹیکلی ڈیورس ہو جاتی ہے. اس کے بارے میں آپ مجھے بتائیے، کوئی گائیڈ کیجیے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. ماشاء اللہ، دونوں سوال بڑے اہم کیے ہیں، اور یہ دعائے حزب البحر کا آپ نے پوچھا تو بڑا اچھا کیا، آپ نے یاد کرا دیا. اور بلکہ سارے ناظرین کو میں یہ نفع کیجیے بتا دیتا ہوں کہ فیس بک پہ میں نے دعائے حزب البحر جو ہے وہاں میں نے اپلوڈ کر دی ہے. اور یہ سفر کا مہینہ ہے. سفر کے مہینے میں 6، 7 اور 8 سفر، ان 3 تاریخوں کے اندر اس کا عمل زکوٰۃ کیا جاتا ہے. اس کی زکوٰۃ کے ایک عمل ہے وہ پڑھی جاتی ہے. وہ پورا طریقہ میں نے فیس بک پہ ڈال دیا ہے. تو اگر اس کو آپ کر لیں تو زندگی بھر کے لیے آپ کو بہت سے مسائل کے لیے وہ دعا آپ کام آئے گی. وہ دعا کے اندر ہر چیز کا علاج ہے، بیماری کی شفا ہو، وسعت رزق کا معاملہ ہو، مصائب اور آفتیں ہوں، اولاد کی فرمانبرداری کا معاملہ ہے، دشمن ستاتے ہیں، باطن اور ظاہر کے دشمن ہیں، کوئی بھی ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہے جس کا علاج وہ، کیونکہ یہ وہ دعا ہے جو شاہ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کے اندر بتلائی تھی. کیونکہ ان کا سفینہ جو ہے وہ پانی کے ایک بھنور کے اندر پھنس گیا تھا، اور یقیناً موت جو ہے بالکل آنکھوں کے سامنے سب کے نظر آنے لگی تھی. تو ان کو جو اس وقت غنودگی آئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آپ کو یہ دعا بتائی. آپ نے جیسی وہ دعا پڑھی ہے تو وہ سفینہ جو ہے وہ بھنور سے نکل آیا اور تمام مسافرین محفوظ ہو گئے. تو لہٰذا آج تک جو ہے علماء کرام، مشائخ اعظام اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اس کے بڑے عجیب و غریب اس کے جو وہ کرامات ہیں اس دعا کی، تو میں نے اپنی فیس بک پہ ڈالی ہے. ابھی سفر کا مہینہ ہے، لہذا 6، 7، 8 سفر کو وہ اعتکاف بیٹھا جاتا ہے اور روزہ رکھا جاتا ہے. لہذا جو انٹرسٹڈ ہوں وہ 3 دن اعتکاف کریں اور روزہ رکھیں. اور خواتین کے لیے تو اعتکاف بہت آسان ہے کہ وہ زیادہ وقت جو ہے وہ ایک گھر میں جگہ بنا لیں جہاں زیادہ وقت اپنا عبادت نماز میں وہاں گزاریں. گھر کا کام کاج کر کے جب فارغ ہو تو وہیں بیٹھ جائیں، وہیں پہ جو ہے اللہ اللہ کریں. تو اگر پھر بھی جیسے آپ کہنے کوئی ایسی مجبوری ہے اعتکاف نہیں کر پاتے، تو جو طریقہ اس میں لکھا ہوا ہے تو اس میں آپ اس
اسی طریقے سے 3 روزے رکھیں، اور 6 کا پہلا روزہ بدھ کا روزہ ہوگا، یعنی ٹیوزڈے کی مغرب سے پہلے آپ نے اعتکاف کی جگہ پہ بیٹھنا ہے، تو 6، 7 بدھ، جمعرات، جمعہ، یہ 3 روزے ہوں گے، اور اس دوران میں وہ اسی طریقے سے دعا پڑھنی ہے، چاش کے وقت پڑھنی ہے، مغرب کے بعد پڑھنی ہے، اسی طرح عشاء کے بعد پڑھنی ہے، تو یہ 3 دن اسی طریقے سے پڑھ کے تو اس کا عمل زکوٰۃ پورا ہو جائے گا۔ اب آپ اس دعا کے عامل ہو گئے ہیں، اب آپ اس دعا کے مختلف جو سی کلمات ہیں، دعائیں ہیں، اس کو آپ اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ پورا طریقہ میں نے فیس بک پہ ڈال دیا ہے، بلکہ میں نے اپنے ویڈیو بیان کے اندر اس کا طریقہ بتا بھی دیا ہے، ایک ایک چیز سکھلا دی ہے۔ آپ ذرا میری فیس بک کو جوائن کر لیں مفتی منیر اخون کے نام سے، تو وہاں پر آپ وہ طریقہ سمجھ لیں، تو انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے بہت سی چیزوں سے چھٹکارا ہو جائے گا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ حضرات کو توفیق دے۔ باقی آپ روزہ رکھ سکتی ہیں، اعتکاف نہیں بیٹھ سکتی تو روزہ ضرور رکھیں، اور باقی ان 3 اوقات میں دعا پڑھ لیں جو زکوٰۃ کا طریقہ۔ اس طرح جو مرد حضرات ہیں، اگر جابس کی مجبوری نہیں بیٹھ سکتے اعتکاف، تو روزہ رکھ لیں، اور 3 اوقات میں جو زکوٰۃ کے طور پہ دعا پڑھنی ہے وہ دعا پڑھ لیں، طریقہ وہاں دیکھ لیں، انشاءاللہ بہت ہی زبردست مجرب ہے، ہر مقصد کا حل جو ہے اس کے اندر آپ کو مل جائے گا۔ میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں۔ باقی دوسرا مسئلہ آپ نے جو پوچھا ہے کہ میاں بیوی اگر سیپریٹ رہیں تو آٹومیٹک طلاق ہو جاتی، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر جو میاں بیوی سیپریٹ 10 سال، 20 سال، 50 سال بھی الگ رہیں اور باقاعدہ کوئی طلاق نہ دی ہو، نہ یا ایسے الفاظ طلاق کے استعمال نہ کیے ہوں، اس وقت تک طلاق نہیں ہوتی، وہ نکاح کا بندھن قائم رہتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ الگ رہنے کی وجہ اگر کوئی وجہ شرعی نہیں ہے، بلا وجہ ایک دوسرے سے دور ہیں، تو حقوق ادا نہ کرنے کا گناہ دونوں کے سر پر ہوگا، وہ الگ بات ہے۔ لیکن نکاح نہیں ٹوٹتا جب تک کہ طلاق یا طلاق کے سملر کوئی ایسے الفاظ جب تک نہ کہے جائیں، خلا وغیرہ کے، تو اس وقت تک جو ہے وہ نکاح جو ہے ٹوٹتا نہیں ہے۔ جیسے ایک شخص یہاں امریکہ آ گیا ہے، بیوی پاکستان میں ہے، آپس میں رابطہ نہیں ہے، لیکن یہیں عرصے سے رہ رہے ہیں 10-15 سال سے، اس طرح نکاح ختم نہیں ہوتا، نکاح قائم رہتا ہے۔ تو اس لیے وہ کسی نے غلط کہا ہے، ایسا نہیں ہے، نکاح قائم رہے گا۔ لیکن اگر ایسی کوئی مجبوری ہے، فتنے کا خطرہ ہو، تو پھر یہ ہے کہ اس طلاق دے کر عورت کو فارغ کر دینا چاہیے تاکہ وہ اور جگہ نکاح کر لے۔ آپ دور بیٹھے ہیں، اس کو کیوں اٹکا کے رکھا ہے؟ اس کی بھی شریعت میں ممانعت ہے، ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن نہ طلاق لیں تو طلاق ہوتی نہیں ہے، نکاح ختم ہوتا نہیں ہے۔ جی السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جی میں ٹورنٹو سے بات کر رہی ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ امریکہ کینیڈا میں رہنے والے اگر لائف انشورنس لیتے ہیں تو یہ کوئی ایسی مطلب دین میں اس کی کیا اہمیت ہے؟ کیونکہ آگے یہاں بڑھاپے میں کوئی آسرا نہیں ہوتا ہے ایسا، تو مجھے پلیز اس کا جواب دے دیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اچھا، آپ نے اچھا سوال کیا اور بر وقت سوال کیا ہے، اور بر موقع آج کل ضرورت ہوتی ہے اس کی۔ اس کا تفصیلی جواب میں پہلے دے بھی چکا ہوں کہ جن ممالک کے اندر جو ہے زندگی رسک پر ہو اور ایسے مسائل پیش آ جاتے ہوں، خاص طور پہ بلکہ ہندوستان کے اندر جب مسلم کچھ فسادات شروع ہوئے تو وہاں کے جو ہے بڑے بڑے دارالفتاؤں نے، بلکہ دارالعلوم دیوبند کے مفتی اعظم مفتی نظام الدین اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت علماء نے فتاویٰ جاری کر دیے تھے کہ لائف انشورنس لینا ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے لیے جائز ہے، کیونکہ مسلم کچھ فسادات ہو رہے ہیں، مسلمان نکلتے تھے، پتہ چلا قتل ہو گیا، بعد میں جو ہے وہ فیملی روڈ پہ آ گئی، اس لیے اجازت دی تھی۔ اور وہ اجازت ہے یہاں غیر مسلم ممالک امریکہ کینیڈا میں بھی، یہاں بھی زندگی انسان کی رسک پر ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم غیر مسلم ملکوں میں رہتے ہیں، کوئی بھی کسی وقت کوئی ایسا انسیڈنٹ پیش آ سکتا ہے، لہٰذا لائف انشورنس لینے کی اجازت ہے۔ لیکن آگے ایک چیز سمجھ لیں، وہ کنڈیشن یہ سمجھ لیں کہ اگر خدا نہ خواستہ اس ایسا واقعہ پیش آ گیا، اب وہ لائف انشورنس آپ نے لی ہوئی ہے، اب اس کے بعد جو فیملی ہے وہ اب یہ دیکھے کہ اگر وہ اس کے پاس اتنا پیسہ ہے اکاؤنٹس کے اندر یا اتنی پراپرٹی چھوڑ کے مرا ہے وہ آدمی کہ آپ سروائیو کر سکتے ہیں، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے، تو پھر آپ وہ لائف انشورنس کا جو پیسہ ہے اس میں جو پریمیم آپ نے دیا ہے، پریمیم آپ لے سکتے ہیں، پریمیم آپ کا حلال ہے، اس کے اوپر جو آپ کو ملے گا وہ بغیر ثواب کی نیت کے محتاجوں غریبوں میں بانٹ دیں۔ صرف پریمیم آپ کا حق ہے، اس کے اوپر کا جو آپ بغیر ثواب کے بانٹ دیں۔ لیکن اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ سروائیو نہیں کر سکتے، روڈ پہ آ گئے، مکان مورگیج پہ ہے، اسی طرح کاروبار کے قرضے ہیں، اب اگر لائف انشورنس کا پیسہ آپ نے نہ لیا تو فیملی بریک ہو جائے گی، تباہ ہو جائیں گے۔ تو اب چونکہ حالت اضطرار آپ کی بن گئی ہے اور آپ اس کے بعد سروائیو کر نہیں سکتے، تو اس حالت اضطرار کی وجہ سے اب وہ انشورنس کا سارا پیسہ پریمیم پلس اس کے ساتھ جو بھی انٹرسٹ کے نام سے، پروفٹ کے نام سے آپ کو دیا جائے گا، سارا کا سارا آپ کے لیے حلال ہے، وہ آپ لے سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ مفتی اعظم دیوبند مفتی نظام الدین اعظمی نے اپنے نظام الفتاویٰ کے اندر تفصیل سے اس پر گفتگو کی ہے۔ اور آج کل تو پاکستان کے اندر بھی زندگی رسک پر ہے، پاکستان کے اندر جو حالت ہے، وہاں جو فسادات ہو رہے ہیں، دہشت گردی کا جو
इफरीत वहाँ छाया हुआ है, घर से निकलता है आदमी वापस ही नहीं आता। तो वहाँ पर भी उलमा ने इजाज़त दी है कि वो इंश्योरेंस करवा ले, लाइफ इंश्योरेंस, ताकि अगर खुदा न खास्ता ऐसा वाक़या पेश आ गया तो बाद में सर्वाइव तो कर सकें। इसलिए जो बिल्कुल उसकी इजाज़त है, आप बिल्कुल कर सकते हैं। अमेरिका कनाडा में भी कोई शर्म मजाका नहीं है। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। जी हाँ बोलिए। मैंने 2 ख्वाब पूछने थे आपके अपनी बेटी के। उसने ख्वाब में देखा कि मैं ना कपड़े नहीं है बदन में। अच्छा। दूसरा ख्वाब वो करती मैं बच्चे को गोद में खिला रही हूँ। ये बताएं ये क्या माजरा है? बेचारी मेरे पास बैठी हुई है पाकिस्तान में, तो मैं इधर हूँ। तो आप ये मेरी बेटी का वो हमेशा देखती है, काफी दिनों से देख रही थी, महीने से पहले भी देखती रही है कि मैं बदन में कपड़े नहीं है, मैं बहनों भाइयों सब मैं ऐसे ही हूँ। तो आप ये बताएं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। माशा दोनों ख्वाब बहुत अच्छे हैं कि बदन पे जो कपड़े नहीं हैं, अगर उनकी दीनी हालत अच्छी है, नमाज रोज़ा तिलावत नमाज का एहतमाम करती हैं, तो इसका मतलब है कि वो इंशाल्लाह उनके लिए जन्नत का फ़ैसला होगा, आखिरत में उनके लिए अच्छी हालत होगी। मतलब क्योंकि कपड़े ना होने, दुनिया के कपड़े ना होने का मतलब यह है कि वो शख्स अब दुनिया के कपड़ों का मोहताज नहीं है, जन्नत के कपड़ों का मुस्तहिक है, अगर उसकी दीनी हालत अच्छी है। और अगर दीनी हालत अच्छी नहीं है, इसका मतलब दीन के अंदर कमज़ोरी का इशारा है कि अगर कपड़े नहीं है बदन पर तो दीन में कमज़ोरी है, क्योंकि लिबास और कपड़े दीन होता है। तो दीन में कमज़ोरी है, लिहाजा उनको अपने दीन को फिक्स करना चाहिए, नमाज रोज़ा तिलावत का एहतमाम करना चाहिए। तो इसलिए बुनियादी तौर पर जो ये ख्वाब अच्छा है, एक के अंदर तंबी है ताकि तौबा का मौका मिल जाए मरने से पहले पहले, तो ये भी इंसान के लिए अच्छी खबर है। और एक में बशारत है कि दुनिया के कपड़ों के एहतियाज अब नहीं है, जन्नत के कपड़ों का मुस्तहिक है। दोनों इशारे अच्छे हैं। और दूसरा जो बच्चा देखना बहुत अच्छा है, अगर उनके कोई काम अटके हुए हैं, वो काम आसान हो जाएंगे तो ज़िंदगी और कामों के आसान होने की अलामत है, वो भी उनके हक़ में मुबारक है। तो इसे शुक्राने के तौर पे 2 रकात नमाज नफिल पढ़ लें और हस्ब तौफीक सदका दे दें। और दीनी कोई कमज़ोरी है तो दीनी कमज़ोरी को दूर करें, और उसके लिए हज़रत हकीमुल उम्मत मुजद्दिद मिल्लत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है बहिश्ती ज़ेवर का मुताला करें। उसके अंदर जो जो दीनी मसाइल, जो हिदायत हैं, उन पर अमल करते रहें, इंशाअल्लाह उनकी दीनी हालत फ़िक्स हो जाएगी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरे 2 सवाल हैं और एक ख्वाब है। जी। पहला सवाल ये है कि आसर या असरात में दी हुई तलाक क्या वाकई तलाक होती है? किस में दी हुई? सवाल ये है जी, किस चीज में तलाक दी हुई? अगर कोई बंदा आसियत में हो या असरात में जी, हो। जी अच्छा ठीक है, समझ गया जी। उसमें अगर तलाक दिए तो क्या तलाक वाकई हो जाती है? ठीक है। अच्छा। और दूसरा सवाल ये है कि अगर हम कुरान शरीफ पढ़ते हैं और 14 सजदे हम देते हैं तो क्या हम 14 सजदे एक साथ कर सकते हैं, और अगर करते हैं तो उससे किस तरह से अमल होना चाहिए? ठीक है। और एक ख्वाब है, मैंने देखा था कि एक सफेद कपड़ा है, उसके अंदर एक नाशपाती और मौसम भी है। मैं जैसे ही उठाने लगती हूँ तो वो दोनों सड़े हुए होते हैं, और वो इस कदर सड़ गया होता है कि जब वो कपड़े को भी गला देता है, कपड़े के अंदर भी होल रहता है। इस तरह का मैंने ख्वाब देखा, तो इसकी क्या वो हो सकती है? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जहाँ तक पहले मसले का ताल्लुक है तो उसमें यह है कि अगर असरात हुए हुए हैं, आसिब है, जादू है, टोना है, और उसमें जो है वो माहिरीन जो उस फ़न के हैं वो कंफर्म कर दें कि वाकई ये शख्स जादू में था, ये मशहूर था, इसको जादू हुआ था, या जिन्नात की पकड़ में था, तो फिर अगर वो उस हालत में तलाक उसने दी तो शर्म वो तलाक वाक़या नहीं होती। लेकिन शर्त यही है कि माहिरीन जो है इस फ़न के वो उसको कंफर्म करें कि हाँ वाकई इस पर जादू था, वाकई इसके ऊपर जिन्नात चढ़े हुए थे। तो ये ज़रूरी है। ये नहीं कि आज जो भी हमशुमा खड़ा हो तलाक दे दी, बाद में कहते जी मेरे भी जादू हुआ है। ये लोग जो तलाक को तमाशा बना लेंगे, तलाक दे दियो जी मुझ पर जिन चढ़ गया था, ऐसे उसके कहने से नहीं होगा। हाँ माहिरीन जो है ना वो उसको तशख़ीस करके बताएं हाँ वाकई इस पर जादू था, तो फिर उस सूरत में तलाक वाक़या नहीं होती। और दूसरा जो सवाल किया कि हाँ बिल्कुल आप पूरा कुरान करीम तिलावत करके आखिर में 14 सजदे कर सकती हैं। अगर साथ साथ नहीं कर रही तो फिर आखिर में 14 सजदे कर सकते हैं। उसका तरीका बिल्कुल आसान है। अफजल तरीका ये है कि आप खड़े हो के अल्लाह अकबर करके सजदे में जाएँ, सजदा किया, फिर अल्लाह अकबर करके फिर खड़े हो जाएं, फिर अल्लाह अकबर करके सजदे में जाएं, फिर अल्लाह अकबर खड़े हो जाएं। तो अफजल तरीका यही है कि हर दफ़ा खड़े हो के अल्लाह अकबर करें,
14 سجدے، لیکن یہ بھی جائز ہے کہ آپ کھڑے ہو کے اللہ اکبر کر کے جائیں اور سجدہ کریں، پھر اٹھ جائیں، اللہ اکبر، بیٹھ جائیں، یہ ایک سجدہ ہو گیا، اللہ اکبر دوسرا سجدہ، اٹھے پھر اللہ اکبر، پھر اللہ، اس طرح کر کے آپ نے 14 سجدے مکمل کر لیے تو بس یہ مکمل ہو گیا۔ اور ان سجدوں میں اس کے بعد سلام نہیں ہے، بہت سے لوگ جو سجدہ کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام نہیں ہے، بس 14واں سجدہ کیا، بس آپ اپنے کام میں لگ جائیں، تو یہ طریقہ جو ہے وہ سجدے ادا کرنے کا ہے۔ جی ہاں، باقی خواب جو آپ نے دیکھا، تو خواب کا مطلب یہ ہے کہ جو مال متاع آپ کو مل رہا ہے، جو انکم آ رہی ہے، اس کے ضائع ہونے کا اشارہ ہے کہ اس کو یا تو صحیح طریقے سے اس کا خرچ کریں، فضول خرچی میں ضائع نہ ہو، یا اسی طریقے سے کسی ایسی ناجائز جگہ پر ضائع نہ ہو۔ اس کا اندیشہ ہے کہ جو آپ کو آمدنی آ رہی آسانی سے یا مشکل سے، تو وہ آمدنی جو آپ کی ضائع ہونے کا خطرہ ہے، اس کو ذرا آپ بالکل نظر رکھیں اور صحیح طریقے سے قناعت کے ساتھ استعمال کریں۔ ناظرین، وقت ہے کمرشل بریک کا۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہنی ڈرم ناظرین ہمارے یہ سپانسر ہیں، اور ان کی سپانسرشپ سے آسانی سے پروگرام آپ تک پہنچتا ہے، اور ان کی پروڈکٹ بڑی لاجواب ہیں۔ جنہوں نے بھی استعمال کیا بہترین فیڈ بیک آتا ہے، آپ بھی ضرور ٹرائی کریں۔ خاص طور پہ یہ سردیوں کا موسم ہے، اس میں تو ہنی جو ہے، ہنی کی پروڈکٹ بہت ہی نفع دیتی ہیں۔ جس میں بھی انرجائزر ان کا لاجواب ہے، انرجائزر میں سب کو بڑی قوت اور بڑا نفع ہوتا ہے، بڑی زبردست اس کا ٹانک ہے۔ اسی طریقے سے باقی جو بالوں کے سلسلے میں یا ایکنی کے لیے، کیل مہاسوں کے لیے، چہرے کی رنگت کے لیے بہت زبردست ٹانک ہے، جو استعمال کر رہے ہیں واقعی دعائیں دیتے ہیں۔ تو ہم بھی دعا کرتے ہیں ان کے لیے، ظاہر ہے کہ یہ دینی پروگرام کے سپانسر ہیں، جس کی وجہ سے پروگرام آپ تک پہنچتا ہے۔ باقی یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ان کی جو دوائیں عام مارکیٹ میں نہیں ملتی، یا تو آپ ان کی ویب سائٹ پہ جا کے آرڈر جو ہے وہ ریپلیس کروائیں، یا یہ کہ کال کر کے ڈاکٹر موسیٰ سے بات کریں، بلکہ ڈاکٹر موسیٰ آپ کی تشخیص بھی کر دیں گے۔ آپ بتا دیں کہ یہ میرے احوال ہیں، تو وہ تشخیص کر کے آپ کے لیے متعین کر دیں کہ آپ یہ دوا استعمال کریں، تو وہ بھی آپ کو فری میں مشورہ دیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ یہ دوا حاصل کر سکتے ہیں۔ تو باقی ہم ان کے دعا گو ہیں، اللہ ان کو برکت دے۔ تو حاضر ہوتے بریک کے بعد، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ Do you suffer from psoriasis, eczema, dermatitis, or other skin conditions? Are you tired of the itching, redness, dryness, and flaking? HoneyDerm is your source for the healing power of the honeybee and pure botanicals that cure and regenerate healthy skin. The revolutionary science of HoneyDerm product uses 100% natural ingredients from Michigan honey, as well as herbal oils and extracts in natural delivery systems that ensure maximum safety and maximum effectiveness. Our products come with a 100% money-back guarantee. Start now and recover your healthy skin. Isn't it time to stop the affliction? Contact Dr. Musa. Call 517-334-9000 for a free consultation. That's 517-334-9000. Or visit honeyderm.com. السلام علیکم ناظرین، پروگرام اسرار رحمت میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین، ہمارا ایک سیگمنٹ تھا داستان عشق و وفا، جس کے تحت ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزاتی شان بیان کرتے تھے۔ آج ہم ذکر کریں گے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ چنانچہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی نے تفسیر ابن کثیر میں، اور علامہ بغوی رحمہ اللہ تعالی نے تفسیر معالم التنزیل میں، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ تفسیر مزری میں علامہ ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نقل کی ہے، اور امام بہقی بھی یہ حدیث لائے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر 6 مہینے کے لیے ایک بیماری لاحق ہو گئی، اور سخت بیمار ہو گئے۔ 6 مہینے کے لیے آپ بیمار ہو گئے، اور آخری 3 دن بہت ہی سخت آپ پر گزرے، یہاں تک کہ اس دوران میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آپ کی عادت کے لیے تشریف لاتے رہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بیماری کا جب حملہ ہوا تو آپ بھول جاتے تھے، آپ پر نسیان طاری ہو گیا تھا دنیاوی کاموں میں، یعنی آپ نے کام نہیں کیا، آپ سمجھتے میں نے کر لیا، آپ نے کھانا نہیں کھایا، آپ سمجھتے میں نے کھا لیا، تو اس طرح کی کیفیت ہو گئی تھی۔ ہاں، دینی اور وحی کے معاملات کے اندر جو ہے بالکل متیقظ تھے، وہ شرعی اور دینی معاملات میں کسی قسم کا کوئی جھول پیدا نہیں ہوا تھا۔ تو ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اے رب ذوالجلال، یہ میری بیماری کیا ہے، یہ کیوں اتنی طویل بیماری مجھ پر لاحق ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بتلا دیا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔
اور فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا کہ خواب میں لیٹا ہوا ہوں، ایک شخص میرے سرہانے پہ کھڑا ہے اور ایک شخص میری پینتی کی طرف کھڑا ہے۔ تو پینتی کی طرف جو شخص کھڑا ہے پاؤں کی طرف، وہ سرہانے والے سے پوچھتا ہے کہ ان صاحب کو کیا ہوا؟ تو وہ سرہانے والے صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو ان پر جادو ہوا ہے، یہ مسحور ہیں۔ تو وہ پینتی والا پوچھتا ہے کہ ان پر جادو کس نے کیا ہے؟ تو سرہانے والے صاحب کہتے ہیں کہ ان پر جادو لبید ابن عاصم یہودی نے کیا ہے، یہ کہا۔ تو پھر وہ پینتی والا پوچھتا ہے کہ یہ جادو سے کس چیز پر کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ ان کے جو بالوں پر اور ان کی کنگھی کے کچھ دندانے لے کر ان کے اوپر جادو کیا گیا ہے، یہ کہا۔ اور ناظرین یہ بات یاد رکھیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک یہودی لڑکا کام کرتا تھا، گھر کا چھوٹا موٹا کام کاج کے لیے آپ نے رکھا ہوا تھا۔ تو لبید ابن عاصم یہودی نے تو اس کو جو ہے اس کے ساتھ ساز باز کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بال حاصل کیے جو آپ کے کنگھے کے اندر اترتے ہیں، جب آپ کنگھی فرماتے اس میں بال رہ جاتے ہیں، وہ بال اس نے حاصل کیے اور آپ کی کنگھی کے کچھ دندانے حاصل کیے اس لڑکے کے ذریعے سے۔ کیونکہ بعد کے اندر جب معاملہ کھلا تو اس لڑکے کو پوچھا تو اس نے بتایا کہ ہاں مجھے اس نے فلاں نے یہ فلاں لالچ دے کر جو ہے آپ کے بال مبارک کنگھی کے لیے تھے۔ اس لحاظ اس بات کو یاد رکھیں، آپ جب کنگھی کرتے ہیں تو کنگھی میں آپ کے جو بال جمع ہو جاتے ہیں اس پر جادو ہوتا ہے، وہ خاص جادو اس پہ کیا جاتا ہے۔ اس لیے ان بالوں کو جو ہے آپ ایسی کھلی جگہ نہ پھینکا کریں، بلکہ اس کو جو ہے لا حول ولا قوت الا باللہ 3 مرتبہ پڑھ کے اس کو تھتکار کے بالوں کو لپیٹ کے پھر اس کو جو ہے کہ زمین میں دفنائیں یا کسی جو ہے چولہے کے اوپر جلا کے اس کو راکھ کر دیں، کیونکہ اس کے اوپر باقاعدہ جادو ہوتا ہے۔ اور اس طرح آپ کی جو استعمال کی کنگھی ہے، کنگھی کے اندر بال رہ جاتے ہیں اور کنگھی پر بھی جادو ہوتا ہے، اسے ان چیزوں کا خیال رکھا کریں۔ اس لیے مسنون دعاؤں کا جو اہتمام ہوتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے، جب مسنون دعاؤں کا آپ اہتمام کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان طرح کے عوارضات سے انسان کو بچاتے ہیں۔ تو خیر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ فلاں چیز پہ جادو کیا ہے۔ اب پینتی والا شخص پوچھتا ہے کہ جادو کہاں پر ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ فلاں جو ہے وہ زروان نام یہ کنواں ہے، اس کنویں کے اندر جو ایک پتھر ہے، اس پتھر کے نیچے جو ایک تانت ہے، اس کے اندر بالوں کی گرہ بنائی ہوئی ہے اور وہاں اس کے اوپر پتھر رکھا ہے اور ایک جو ہے کھجور کا جو ہے گاب جو ہے اس کے اوپر تنا جو ہے کھوکھلا اس کے اوپر رکھا ہوا ہے، وہاں پر جادو ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے اور وہاں پر جب بیدار جب ہوئے تو وہاں گئے، دیکھا تو آپ نے کہا کہ یہ تو پانی پورا مہندی کی طرح جو ہے مہندی کی طرح ڈارک براؤن ہوا ہے، اور جو ہے وہ آپ وہاں سے واپس آ گئے اور اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ صحابہ کو بھیجا۔ ایک روایت میں آتا ہے عمار بن یاسر کو کچھ لوگوں کے ساتھ بھیجا، ایک روایت میں آتا ہے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ لوگوں کے ساتھ بھیجا کہ وہاں سے جادو کو نکال کے لائیں۔ چنانچہ انہوں نے اس کو جو پانی سارا اس کا سک کیا، پانی سک کر کے وہاں سے پتھر کے نیچے اس تانت کو نکالا۔ جب اس کو نکالا تو ایک وہ تانت تھی اور وہ بالوں کی گریں بنی ہوئی تھی، 11 گریں اس کے اوپر بنی ہوئی تھی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی گئیں۔ ادھر معوذتین نازل ہو گئیں، حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ الناس یہ لے کر نازل ہوئے کہ آپ ایک ایک گرہ کے اوپر یہ پڑھتے جائیے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے ہر گرہ کے اندر ایک سوئی بھی لگی ہوئی تھی، ہر گرہ میں ایک سوئی لگی ہوئی تھی اور اس طریقے سے وہ گریں باندھی ہوئی تھی، جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر ایسا پورا جسم وہ جو ایسا جکڑا رہتا تھا اور سر بھی ایسا جکڑا رہتا تھا اور بخار کسی کیفیت و نسیان اور ایک مدوشی سی رہتی تھی۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جیسے آپ نے یہ تلاوت کرنا شروع کی، ایک ایک آیت پڑھتے گئے، جیسے آیت پڑھتے گئے وہ گرہ کھلتی چلی گئی، یہاں تک 11 کی 11 گریں کھل گئیں، کیونکہ سورہ فلق اور ناس کی 11 ٹوٹل آیتیں ہیں۔ سورہ فلق کے اندر 5 آیتیں ہیں، سورہ ناس کے اندر 6 آیتیں ہیں، یہ کل جو ہے 11 آیتیں ہیں۔ تو یہ 11 کی 11 آیتیں جو ہے وہ پڑھی اور وہ گریں کھل گئیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بحال ہو گئی، آپ کی جو ہے سر کی کیفیت بالکل درست ہو گئی۔ تو اس طریقے سے اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ سے کہا کہ یا رسول اللہ جب آپ کو پتہ چل گیا کہ لبید ابن عاصم یہودی نے یہ کیا ہے تو آپ نے اعلان عام کیوں نہیں کر دیا کہ فلاں شخص نے مجھ پر جادو کیا ہے؟ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گندگی سے شفا دے دی ہے، تو میں کیوں اس کا نام لے کر جو ہے ایک فتنہ کھڑا کروں؟ تو دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امر پسندی کہ آپ جو اس دشمن کا نام لے کر یہ بھی فتنہ نہیں کرنا چاہتے کہ اس دشمن کو تکلیف پہنچائے کوئی۔ یہاں تک کہ بہت سے صحابہ تو آ گئے، خاص طور پر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے کہ یا رسول اللہ بتائیے کس نے جو ہے وہ ایسا کیا ہے، تو میں جو ہے وہ اپنی تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا۔ آپ فرمایا کہ عمر اللہ نے مجھے اس بیماری سے شفا دے دی ہے، لہذا مجھے اس کا نام زبان پہ لا کے لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرنے کی کیا ضرورت ہے۔
جو نبی اس قدر پرامن ہو کہ اپنے دشمنوں کا اتنا لحاظ کرتا ہو، تو کیا اس نبی کے سچے ماننے والے کیا اپنے دشمنوں کو اس طرح قتل کریں گے، بے گناہ شہریوں کو قتل کریں گے، بے گناہ انسانوں کا خون بہائیں گے؟ ممکن نہیں ہے۔ ہاں ان کے سچے جو پیروکار ہوں گے وہ واقعی ان کی جو پیروکاری میں رہ کر وہ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی کا خون لیں، کسی کی جان لیں یا کسی کے اوپر ظلم و ستم ڈھائیں۔ جو اپنے دشمن اللہ تبارک و تعالی نے وحی کے ذریعے سے بتا دیا کہ لبید ابن عاصم یہ وہ شخص ہے کہ جس نے یہ ساز باز کر کے آپ پر جادو کیا ہے، اور جادو آپ جانتے ہیں گناہ کبیرہ ہے، اگر حلال سمجھیں گے تو یہ کفر ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کا اتنا لحاظ کیا۔ تو آج دنیا کے اندر بے گناہوں کو اگر جو کوئی قتل کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہے ہیں تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پیروکار نہیں ہیں۔ اب سامنے والوں کو بھی چاہیے کہ جو نبی اور نبی کے سچے پیروکار کہ اپنے دشمنوں کا اتنا لحاظ کرتے ہوں، تو پھر دشمنوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی ان کے خون کا لحاظ کریں اور ان کے خون کو پانی کی قیمت پر نہ بیچیں۔ دنیا کے جن خطوں میں مسلمان بے گناہوں کو خون بہایا جاتا ہے، برما کے اندر ہو، افغانستان میں ہو، فلسطین میں ہو، سیریا میں ہو، عراق میں ہو، دنیا کے کسی خطے پہ اگر کسی مسلمان کا خون، صحیح مسلمانوں کا، معصوموں کا خون بہتا ہے تو عالمی قوتوں کو چاہیے کہ اس کے لیے بھی متحد ہوں، اس کے لیے بھی آواز اٹھائیں، اس لیے کہ ان کا خون بھی آخر ایک انسانی خون ہے، اور یہ اس نبی کے پیروکار ہیں کہ جو نبی اپنے دشمنوں کا دیکھو کتنا لحاظ کر رہا ہے کہ نام نہیں لے رہا کہ کوئی اٹھ کر گردن نہ قتل اڑا دے۔ اسے میں دوستو بزرگوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو دیکھیں، وہ تو امن ہی امن ہے، سلامتی ہے۔ آج ان کا نام لے کر اگر کوئی کہتا ہے کہ جی میں مسلمان ہوں اور وہ ظلم و ستم ڈھاٹتا ہے تو اسلام اور پیغمبر اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم اس قسم کے واقعات دنیا کے اندر جو ہوتے ہیں ہم اس کو کنڈم کرتے ہیں، لیکن اب عالمی قوتوں کو بھی چاہیے، مغربی میڈیا اور مغربی دنیا کو بھی چاہیے وہ بھی اس پیغمبر کی سچی امت کا ساتھ دیں، ان کا لحاظ کریں، وہ ان کی کمر پہ بھی، پیٹھ پہ بھی ہاتھ رکھیں۔ کہیں ان پر ظلم ہوتا ہے تو یہ مغربی میڈیا بھی آواز اٹھا کر وہ بھی آخر ان کی جو ہے دادرسی کرے، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ ہمیں یہ تعلیم ہے، ہم آپ کی دادرسی کرتے ہیں، ہم آپ کے اوپر دل و جان دیتے ہیں، آپ کو بھی چاہیے کہ آپ بھی ہمارا لحاظ کریں، کیونکہ نبی نے ہر موقع پہ پوری انسانیت کا لحاظ کیا ہے، یہاں تک زمین پہ رینگنے والی چیونٹیوں تک کا لحاظ کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ناظرین اس سے یہ بات پتہ چلی کہ امور طبیعیہ جو ہوتے ہیں وہ نبیوں پر بھی آ سکتے ہیں، گرمی کا اثر، سردی کا اثر، جادو کا اثر، ٹونے کا اثر، یہ اثرات نبی پر بھی آ سکتے ہیں، اور نبی پر جادو ہو جانا ان کی نبوت کی شان کے منافی نہیں ہے۔ بعض لوگ حیران ہوتے جی نبی پر جادو کیوں ہو گیا؟ بھئی یہ اللہ نے بتلایا کہ یہ امور طبیعیہ ہیں، یہ نبی پر بھی ہو سکتے ہیں، لہذا بعد کی امت پہ آج ہو جائیں تو ڈیفینیٹ بات ہے۔ آج بہت سے نالائقہ جی نے یہ جادو ٹونے یہ مولویوں نے قصے بنا رکھے ہیں، یہ عامل لوگوں نے پیسے گھڑنے کے لیے چیزیں بنا رکھی ہیں۔ بھئی اگر کوئی ڈپلیکیٹ مارکیٹ میں عامل آ گئے ہوں تو بھی ڈپلیکیٹ وہیں آتی ہے جہاں جینون بھی ہے، تو جینون عامل ڈھونڈیں، جینون عامل سے آپ علاج کروائیں۔ ڈپلیکیٹ تو ہر فیلڈ میں، ڈاکٹروں میں بھی ہیں، انجینئروں میں بھی ہیں، ٹیکنالوجسٹوں میں بھی، ہر جگہ ڈپلیکیٹ ہیں، اور ڈپلیکیٹ اسی کی آتی جس کی جینون مارکیٹ میں ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی جعلی عامل آپ کو ٹکرا گیا تو آپ اس کی حقیقت کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ اجی جادو وادو کچھ نہیں ہوتا، نہیں، نبی پر جادو ہوا ہے اور اللہ تبارک و تعالی براہ راست اس کا علاج فرمایا ہے۔ اس لیے سورہ فلق اور ناس بہت شاندار صورتیں ہیں، خود نبی نے فرمایا یہ وہ دو صورتیں ایسی ہیں کہ ایسی صورتیں پہلی کتابوں میں بھی نازل نہیں ہوئیں، اور فرمایا کہ یہ تمہارے دین دنیا کی امان اور حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے، فرمایا تین مرتبہ 3 صورتیں صبح شام پڑھ لیا کرو، قل هو اللہ، سورہ فلق اور سورہ ناس، ہر طرح کی آفتوں سے تمہیں حفاظت ہوگی۔ اس لیے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سورہ فلق جو ہے آپ کی دنیاوی جتنی آفتیں و مصیبتیں اس کی حفاظت کا ذریعہ سورہ فلق ہے، اس میں دنیا کی آفتوں سے پناہ مانگی گئی، اور سورہ ناس کے اندر اخروی آفتوں سے پناہ مانگی گئی ہے۔ تو 5 آیتیں اور 6 آیتیں، یہ کل 11 آیتیں روز آپ کم از کم 3 مرتبہ صبح شام پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اللہ کے نبی نے بتا دیا کہ آپ دین دنیا کے ہر طرح کی آفتوں سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی سنت ناظرین نوٹ کر لیں، آج کی سنت ہے کپڑے تہہ کر کے رکھنا سنت ہے۔ آج ہم کپڑے تہہ کر کے اپنے اٹیچ کیس میں رکھتے ہیں، الماریوں میں رکھتے ہیں، عورتیں کپڑے دھونے کے بعد اس کو تہہ کرتی ہیں، تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں تہہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ جگہ اچھی ہو جائے، صحیح طریقے سے کپڑے آ جائیں، نہیں، اس کو سنت سمجھ کے کریں، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یعنی کنز العمال کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ کپڑے تہہ کر کے رکھیں،
چنانچہ آج ہم گھروں میں کپڑے تو رکھتے ہی ہیں، لہٰذا طے کر کے رکھنا یہ سنت ہے، لہٰذا سنت سمجھ کے کریں تو ہمیں جو ظاہر ہے کہ وہ رکھنے کا سلیقہ بھی اس میں ظاہر ہوا، اور نبی کی سنت کی نیت کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھی محبوب بن گئے۔ تو ناظرین، سنتوں پہ جو لوگ اہتمام کر رہے ہیں بڑے خوش ہیں، وہ کہتے ہیں ہم یہ سارے کام تو کرتے ہی تھے لیکن اب نبی پاک کی پیاری سنت کی نیت کر لیتے ہیں تو دل بڑا خوش ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ اپنا جب محبوب بنا لیتا ہے تو پھر محبوب کے کام تو وہ عاشق خود ہی کرتا ہے، وہ اللہ خود ہی ہمارے کام نمٹائے گا۔ اس لیے یہ سنت ہے کہ کپڑوں کو تہہ کر کے رکھا جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، کالز کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے ہم آج بیعت کریں گے، کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے پہلے بھی اعلان کیا کہ سیکنڈ سنڈے آف دا منتھ ہم بیعت کیا کریں گے، کیونکہ فرسٹ سنڈے عام طور پہ کسی بھی اسٹیٹ میں ٹرپ ہو جاتا ہے، اس لیے وہ بیعت کا سلسلہ رہ جاتا ہے۔ تو بہت سے لوگ بیچارے خواہش کرتے کہ ہم بیعت ہونا چاہتے تھے، آپ موجود نہیں تھے، اس لیے ہم نے اس کے لیے سیکنڈ سنڈے اب طے کیا ہے۔ تو آج انشاءاللہ ہم بیعت کریں گے، تو بیعت کے بعد پھر جو وقت بچے گا تو پھر آپ کی کالز لیں گے۔ تو اس لیے جو بیعت کے خواہش مند ہیں، یہ لمبی لسٹ ہمارے پاس موجود ہے، تو یہ سب بیعت کے خواہش مند ہیں، تو یہ بیعت کے لیے آپ تیار ہو جائیں۔ خطبے کے بعد جو میں الفاظ کہوں گا وہ آپ دہراتے رہیے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العظیم۔ ہم ایمان لائے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر، اور اس بات پر کہ ہر اچھی بری تقدیر اللہ کی جانب سے ہے، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر۔ ہم نے بیعت کی سلسلہ چشتیہ میں، قادریہ میں، نقش بندیہ میں، سہروردیہ میں، حضرت اقدس شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ سے منیر احمد اخون کے ہاتھ پر ہم نے توبہ کی، کفر سے، شرک سے، بدعت سے، گناہ کبیرہ سے۔ ہم عہد کرتے ہیں کفر نہیں کریں گے، شرک نہیں کریں گے، بدعت نہیں کریں گے، گناہ کبیرہ نہیں کریں گے۔ اگر خدا نخواستہ ہو گیا تو فوراً توبہ کریں گے۔ ہم عہد کرتے ہیں نماز پابندی سے ادا کریں گے، رمضان کے روزے رکھیں گے، اگر صاحب نصاب ہوئے تو زکوٰۃ ادا کریں گے، اگر حج فرض ہوا تو حج ادا کریں گے، شریعت کے تمام حکموں کو دل و جان سے پورا کریں گے۔ ہم عہد کرتے ہیں جھوٹ نہیں بولیں گے، غیبت نہیں کریں گے، چغلی نہیں کھائیں گے، ناحق کسی کو نہیں ستائیں گے، بہتان نہیں لگائیں گے، چوری نہیں کریں گے، ڈاکہ نہیں ڈالیں گے، زنا نہیں کریں گے، کسی کی دل آزاری نہیں کریں گے، جن چیزوں سے شریعت نے منع کیا ہے ان سے باز آئیں گے۔ اللہ تعالی ہماری بیعت کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اب جن لوگوں نے یہ دہرا لیے ہیں الفاظ تو وہ میرے سلسلے بیعت میں داخل ہو گئے ہیں، اور میرے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ان کا رابطہ قائم ہو گیا ہے۔ اور میں یہ پہلے بھی بتاتا ہوں کہ جو یہ پروگرام نہ دیکھ سکیں ہوں، جو ریپیٹ پروگرام دیکھیں گے تو ریپیٹ میں بھی اگر وہ ان الفاظ کو دہرا لیں گے تو میرے سلسلہ بیعت میں داخل ہو جائیں گے۔ بس یہ کہ سر دست وہ 70,000 کلمہ شریف شروع کر دیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، 70,000 پورا کریں، اس کے بعد 70,000 دروشی پورا کریں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ پڑھ لیں شارٹ والا دروشی، تو یہ 70,000 پورا کر لیں۔ تو اس کے بعد جب مجھ سے رابطے میں رہیں تو مزید معاملات مجھ سے لے لیں، یا میری ویب سائٹ پہ چلے جائیں muftimunir.org، تو وہاں پر خانقاہ کی ٹیب جو کلک کریں تو میرے وہاں معمولات نکل آئیں گے، شجرہ نکل آئے گا، وہ سب چیزیں وہاں سے لے لیں، ان معمولات پر آپ عمل کرتے رہیں، اور مجھے بھی ایک سادہ لفافے خط لکھ دیں اور اس میں بتا دیں کہ ہم بیعت ہوئے ہیں، تاکہ میں بھی اپنی دعاؤں میں اپنے گروپ میں آپ کو شامل کر لوں اور مزید آپ کو انسٹرکشن دیتا رہوں۔ اور خط لکھنے کا پتہ نوٹ کر لیں، میرا نام لکھیں مفتی منیر احمد اخون، اس کے بعد لکھیں 195-28 ہل سائڈ ایونیو، ہالس، نیو یارک 11423، اس پہ آپ خط لکھ دیں تو انشاءاللہ آپ میرے ساتھ رابطے میں رہیں گے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو روز بروز ترقی دیتے رہیں گے۔ تو دیکھتے ہیں کہ کون خوش نصیب کال پہ ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔
مفتی صاحب میرے دو سوال ہیں. پہلا سوال میرا اپنی امی کے بارے میں. ان کے جسم میں بہت درد رہتی ہے, انہیں اصل میں آرتھرائٹس ہے. اچھا. اور کھانا بھی انہیں بالکل ہضم نہیں ہوتا. ڈاکٹر بہت علاج کرتے ہیں, ہر میڈیسن دیتے ہیں, لیکن کسی بھی چیز کا کوئی خاص فرق نہیں پڑا. 5-6 سال ہوگا اس مسئلے میں اور سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کریں. اس کے لیے آپ پلیز ضرور کوئی دعا یا کوئی عمل بتائیں. دوسرا سوال میرے ہسبینڈ کے بارے میں. انہیں یہاں امریکہ میں آئے ہوئے 1.5 سال ہو گیا. بہت عرصے سے جاب کی کوشش کر رہے تھے, جاب نہیں لگی, لیکن ابھی جاب لگی ہے, لیکن گھر میں بالکل خیر و برکت نہیں ہے. پیسے کب آتے ہیں کہاں جاتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا. جتنی بھی کوشش کریں حالات بہت تنگی کی طرف ہیں. آپ پلیز ان دونوں سوالوں کے بارے میں گائیڈ کیجیے گا. بہت شکریہ, بہت شکریہ. پہلے سوال کے لیے آپ نوٹ کر لیں. آپ نے جو ہے وہ ایک پاؤ لونگ لے کے ان لونگوں کو 1 کلو سرسوں کے تیل میں جلانا ہے. 1 کلو سرسوں کے تیل میں جلانا ہے. بالکل جل جائیں تو تیل کو چھان لیں. اس تیل کے اوپر آپ نے سورۃ لقمان 1 مرتبہ دم کرنی ہے. سورۃ لقمان دم کر کے وہ رکھ لیں. اب اس تیل کی مالش کرنی ہے انہوں نے اپنی ہڈیوں جوڑوں پہ. سر کی مالش کریں اور ان کے بدن پہ جہاں جہاں درد ہوتا ہے تو اپنے بدن کی مالش کرتے رہیں اس سے. اور ہر کھانے پینے کے اوپر 11 مرتبہ یا قویو یا معینو اس کے اوپر دم کر کے کھائے پیا کریں. انشاءاللہ ان کی ہڈیوں کا تھرس کا جو درد ہے بالکل ٹھیک ہو جائے گا. بہت ہی مجرب ہے. اور باقی جو ہے جاب کے لیے آپ نوٹ کر لیں کہ جاب لگ نہیں رہی, اس کے لیے سورۃ علم نشرہ 17 مرتبہ عشاء کے بعد پڑھنا ہے. عشاء کے بعد 17 مرتبہ سورۃ علم نشرہ, اول آخر 11 مرتبہ درود شریف, یہ پڑھ کے دعا کریں. یہ 41 ڈیز آپ یہ عمل کرنا ہے. انشاءاللہ وہ جاب بھی لگے گی اور جاب سے جو پیسہ آئے گا اس میں برکت بھی ہو جائے گی اور ہر طرح کی عافیت رہے گی. ناظرین, وقت ختم ہو گیا اور آپ سے اتنی اچھی باتیں ہوئیں, بہت اچھے مسائل شیئر ہوئے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اور دین دگنی رات چوگنی ترقی آپ کو بھی عطا کرے, ہمیں بھی عطا کرے. اور ہمارے یہ ادارہ TV 1 جسے اتنا اچھا پروگرام مارکیٹ کیا کہ اس پروگرام کی برکت سے گھروں میں ذکر و اذکار, تلاوت کلام پاک. ابھی میں فلوریڈا گیا ہوں تو ٹیمپا میں وہاں لوگوں سے ملاقاتیں, ان کی فیڈ بیک سنی, بہت دل خوش ہوا. وہاں خدمت کرنے والوں خوب دل و جان سے خدمت کی. جناب عابد صاحب ماشاءاللہ انہوں نے شب و روز ہمیں جو ہے ہماری خدمت کی, ادھر سے ادھر لے کے گئے. انہوں نے ہماری جو ہے وہ رائڈ کا جو ہے پورا انتظام انہوں نے کر رکھا تھا. اسی طریقے سے اور فرزانہ جو صاحبہ ان کے ساتھ جو ہے ان کے گھر میں دعا کی, اور حضرات تو ماشاءاللہ سب نے بڑھ چڑھ کے جو ہے خدمت کی. ہم سب کے لیے دعا گو ہیں. اور ڈاکٹر فرقان صاحب اور منصور صاحب انہوں نے بڑھ چڑھ کے جو ہے ہمارا تعاون کیا. تو یہ سب مسعود سیال صاحب کی انویٹیشن پہ سب ہوا. تو مسعود سیال صاحب کو سارا صدقہ جاریہ ملا. تو وہاں سے پتہ چلا کہ لوگ کس طریقے سے فیض اٹھاتے ہیں اور کیسے ان کی محبتیں ہیں. تو میں تو اللہ سے رو کے شکریہ ہی کرتا ہوں کہ اللہ کے یا اللہ تیرا شکر ہے کہ مجھے ادنا کو آپ نے ان کی نظر میں اتنا محبوب کر رکھا ہے. یہ سب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نظر کرم ہے اور میرے بزرگوں کی جوتیوں کا صدقہ ہے. تو ناظرین انشاءاللہ اگلے اتوار حاضر ہوتے ہیں. اگلے اتوار تک کے لیے اجازت دیجیے. اور جو چیزیں جو دعائیں رہ گئی ہوں تو کل جو ہے منڈے کو یہ 5 بجے ایسٹرن اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق یہ پروگرام ریپیٹ ہوتا ہے. آپ وہاں یہ اپنے مسائل سن سکتے ہیں. اسی طریقے سیٹرڈے کو دوپہر 11 بجے ریپیٹ ہوتا ہے, تو وہاں آپ یہ پروگرام سن سکتے ہیں. تو اس میں آپ جو دعائیں رہ گئی ہوں لکھیں. اور میں نے جیسے دعائیں حسن جو ہے وہ میں نے ڈالی تھی فیس بک پہ, ایسی دعائیں حزب البحر جس کا آج میں نے ذکر کیا وہ میں نے اپنے فیس بک پہ ڈال دی ہے. مفتی منیر اخون فیس بک کو جوائن کریں اور اس کو آگے سے آگے کی شیئر کریں. وہ زبردست 5 6 7 8 سفر ابھی آ رہی ہے, تو دنیا بھر میں جو بھی لوگ اس پہ عمل کر لیں گے آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہو جائے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرمائے. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.